پاکستان. آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ کے بارے میں جو کہ ریٹریٹ کیا جاتا ہے بار بار ہماری کہانیوں، ہماری داستانوں، ہمارے ناولز اور یہاں تک کہ ہمارے ڈراموں میں. یعنی ایک طرح سے ہم فائنینشیل انکلوژن کی اور خواتین کی آگے بڑھ کر اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی بات کرتے ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ ہر ورکنگ وومن کے ساتھ جو ٹائٹلز، جو لیبلز اور جو ان کے بارے میں ایک پرسیپشن بنائی جاتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو ایک نیگیٹیوٹی کا خاص عنصر نظر آئے گا. یعنی ان کو چلاک کہا جائے گا، ان کو بہت زیادہ مینیپولیٹو سمجھا جائے گا. بلکہ حد تو یہ ہے کہ اگر باہر کوئی بہت زیادہ کریئر میں پروگریسو ہونے کی مثالیں قائم کر رہا ہو تو ہم کہیں گے کہ بھائی she is very talented. Look how much of a margin she's covered in a short span of time. On the other hand, locally ہم جب اس خاتون کے بارے میں بات کریں گے بڑی تیز ہے، سب کو بیچ کھائے گی. Why do we have this perception of distrust towards women? یہاں تک کہ اگر یہ خواتین جو اتنی خود مختار ہیں، جو اگر اپنے ڈپارٹمنٹس کو اچھے طریقے سے چلا رہی ہیں، اپنی زندگی کے بھی فیصلے لینے لگیں تو گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین، خصوصاً جو ہاؤس وائفز ہیں، جو ہوم میکرز ہیں، ان کو ایک عجیب سی نگاہ سے دیکھتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی ساس کو یہ پتا چلے کہ آپ کی پسند کی شادی ہوئی ہے اور آپ یقیناً کام کرتی تھیں تو آپ کی ساس ہمیشہ آپ کے خلاف یہ پیر رکھے گی کہ یہ دیکھو اس نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا تھا. اینڈ دس پرسیپشن کہ دس ورکنگ وومن واز اونلی آؤٹ دیئر ایز اے گریڈی ٹیکر، یہ ہمارے یہاں کیوں سرایت کیا ہوا ہے؟ چلے اس پہ بات کرتے ہیں. آج ہی سب سے پہلے جو ہمارا پینل ہے وہ بڑا زبردست ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ماوش سعید، ہو از اے کارپوریٹ ٹرینر اینڈ آلسو بزنس کنسلٹنٹ. بہت بہت شکریہ ماوش ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہے another corporate trainer and somebody who works towards equity and inclusion and she has been doing a lot of sensitivity trainings with the companies. ہمارے ساتھ موجود ہیں زینب انصاری. Thank you Zainab for being here. Last but definitely not the least ہمارے ساتھ ہیں جی طاہرہ بانو جی who is of course a psychologist and also the director of House of Blessings which is a great initiative for orphans. اور اس کے بارے میں بھی ان سے بات کریں گے اگر آپ آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنا چاہیں because now they want to move into a bigger premises, so we'll talk about that as well. Thank you so much Tahira for being here. ماوش اگر گفتگو کا آغاز آپ سے کروں، ایک نیڈ بیس پرسیپشن آتا ہے. ایک دو چیزیں، یا تو ایک خاتون اگر کام کر رہی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ نیڈی ہے، فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے، اس کے باپ بھائی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، اس کا میاں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا، پیسے کی ضرورت ہے، تو پاور پلے میں وہ آلریڈی نیچے ہو جاتی. یا دوسرا اگر وہ ایمبیشس بھی ہے تو خاتون کے ایمبیشن کو نیگیٹیوٹی سے اٹیچ کیا جاتا ہے. Why do you think so? اس کا ریزن ہے کہ دا وے وی ہیو بن براٹ، مطلب ہم جو سنتے آ رہے ہیں جو کنڈیشننگ ہے، میں اسی کو ذمہ دار ٹھہراؤں گی کہ ہمارے اندر ایک بایس ہے فار آل دوز ویمن ہو ہیو چوزن ورک آن، مطلب جنہیں پریفر کیا کام کرنے کو فیملی لائف کے اوپر. ہم کنڈیشن کیے گئے ہیں کہ اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو گھر دیکھتی ہے، اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو گھر میں رہتی ہے، اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو شادی کرتی ہے ٹائم سے. اب کوئی بھی اگر اس طرح کے اسٹیریوٹائپس کو توڑتا ہے تو ہمارے لیے تو مطلب ہمارا جو سیٹ اسٹینڈرڈ ہے سوسائٹی کا اس سے پورا نہیں اترتا. تو یہ وجہ ہے کہ ایک تو اس کو تھوڑا سا پیپل لک ڈاؤن اپون سچ ویمن کہ یہ جی پیسے کے لیے باہر نکل گئی ہیں، یا یہ تو روز تیار ہو کے باہر نکل جاتی ہیں، گھر نہیں سنبھالتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مردوں کو ہم نے یہ سوچا کہ کیونکہ یہ ہمارے ذمہ دار ہیں تو دے شوڈ بی ٹیکنگ کیئر آف آل دا نیڈس. تو اگر کوئی عورت نکلتی ہے تو ہمارے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ اچھا ان کے گھر والے ان کی ضروریات پوری نہیں کر رہے، یا ان کا شوہر ان کا خیال نہیں رکھ رہا. گھر والوں کے بارے میں بھی ایک پرسیپشن، ہاں کہ انہیں بھی افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو پاورفل تھنگس دیٹ یو ہیو سیڈ اباؤٹ اٹ، لیکن آئی وانٹ ٹو پک آن ون جس میں آپ نے کہا روز تیار ہو کے گھر سے نکل جاتی ہیں. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتا، چاہے آپ ہمارے ایڈ فلمس دیکھ لیں یا ہمارا جنرل پرسیپشن دیکھ لیں، ہمیں لگتا ہے گھر میں اجاڑ برے حال بیٹھنا ہی ایک سمجھداری کی اور اچھے ہونے کی اور اچھے کردار کی طاہرہ جی ضمانت سمجھی جاتی. یہ کہاں سے ہم نے خیال بنایا ہے؟ یہ چیز جو ہے نا، ایک تو ہم ورکنگ وومن کی بات کریں نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری عورتیں ایک تھریٹ کے طور پہ کنسیڈر ہوتی ہیں جو خود مختار ہیں. ہمیں ورکنگ وومن سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا، انڈیپینڈنٹ وومن سے. اب وہ چاہے گھر بیٹھی ہوئی عورت اگر ایسی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرتی ہے، اپنے بچوں کے فیصلے خود کر رہی ہے، تو معاشرہ اس کو بھی ایک تھریٹ کی طرح سے لیتا ہے. جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ایجنسی آف ویمن، یعنی یہ آپ کی ایجنسی ہے نا کہ یو آر ایبل ٹو ٹیک یور ڈیسیژنز، ڈو تھنگس فار یور سیلف، کارو آؤٹ اپرچونٹیز. تو یہ انگریزی میں اس کا لفظ بنتا ہے ایجنسی، کہ دوسرے بندے کی ایجنسی سے تھریٹن فیل کرنا. تو یہ ہمیں انڈیپینڈنٹ خاتون سے ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کام کر رہی ہو، کام نہیں کر رہی ہو. جو خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں، عموماً آپ دیکھیں جو انڈیپینڈنٹ خواتین ہیں، چاہے وہ ایموشنل انڈیپینڈنس کی بات کریں، فائنینشیل ڈیپینڈنس کی بات کریں، وہ پریفر کرتی ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کنسٹرکٹیو کر رہی ہوں.
مجھے اگر وہ پیڈ جاب نہیں بھی کریں تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بہتر طریقے سے مصروف رکھتی ہیں. بٹ آئی وانٹ ٹو گیٹ ٹو جینڈر رولز اینڈ زینب مے بی یو ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی ود اٹ بیٹر. مجھے یہ بتائیں کہ خود مختار ہونا ایک چیز ہے, بٹ ٹو بی ان یور میسکولن انرجی بائی ڈیفالٹ جب ایک خاتون گو گیٹر بن جاتی ہے یا باہر آتی ہے, یہ وہ رولز ہیں جو سوسائٹی نے ایک میسکولن کے لیے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. سو ڈو یو تھنک شی اسٹارٹس ایمینیٹنگ میسکولن انرجی ان سم ویز؟ ایکچولی جو دا ورڈ جینڈر رولز ایکچولی ڈیفائنز ایوری تھنگ. وہ ایک اسٹیریوٹائپ ہے کہ اگر وہ آواز اونچی کر کے بات کرے یا تھوڑی سی اسرٹیو ہو کے بات کرے, کانفیڈینس ہو. حالانکہ یہ ہیومن ٹریٹس ہیں, یہ میل ٹریٹس نہیں ہے, پر ہم نے بنا دیا اس کو ایک میسکولن ٹریٹ دے دیا ہے. اینڈ آپ کو عموماً یہ کئی دفعہ آپ کو نظر آئے گا کہ زیادہ تر جو سینئر پوزیشنز میں لیڈیز ہوتی ہیں ان سائڈ ڈفرینٹ کمپنیز, you'll see them having this energy جو لوگ پھر ان کو کہتے کہ بہت یہ مرد بن جاتی ہے. You hear these words جو کہ which is wrong کیونکہ وہ اینڈ وچ از آلسو پریشر آن ویمن لیڈرز کہ وہ انہی کے جیسے بن جائے. جب آپ ایک ایسے بورڈ روم میں بیٹھے ہیں جہاں پہ ایک اکیلی خاتون ہے اور باقی سب مرد ہیں, تو ان آرڈر ٹو سروائیو یعنی ایک مائنورٹی سروائیول مائنڈ سیٹ جو آتا ہے ماوش, وہ یہ ہے کہ آئی نیڈ. اور تبھی آپ دیکھیں سینئر لیڈرشپ پوزیشن پہ, آئی ڈونٹ نو اف دس از بائی چوائس, بٹ آئی سی اے لاٹ آف ویمن کیرنگ شارٹ ہیئر, یا ان کی ڈریسنگ بھی مونوکرومیٹک ہو جاتی ہے. سو دے نیڈ ٹو لیو بہائنڈ اے لاٹ آف دیئر فیمینن ٹریٹس. ڈو یو تھنک اٹ از بائی ڈیزائن, از اٹ اے چوائس؟ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا, مونوکرومیٹک کی جہاں تک آپ نے بات کی, I won't speak for others, but as far as I'm concerned, it's easier کہ rather than آپ picking what to wear. اور دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ کلرز کے ساتھ آپ آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کرتے ایز یو, بیکاز آپ کا کمپنی آپ کے اوپر اثر کری ہوتی ہے. جیسے آپ نے بات کی بہت سارے مردوں کے ساتھ آپ آٹومیٹکلی فلورل پرنٹ سے نکل کے مونوکرومیٹک ہو جاتے ہیں. بٹ دا تھنگ از, آپ جب فوکسڈ ہوتے ہیں فار یور گول, تو اٹ چینجز یور لینگویج, اٹ چینجز دا وے یور ایٹیٹیوڈ, اینڈ اٹ ہیز این افیکٹ آن یور ڈریسنگ سینس. میں ایک بات یہاں جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہر انڈیپینڈنٹ عورت سے ہم تھریٹنڈ ہیں, کیونکہ ہمیں عورت مظلوم اچھی لگتی ہے, ہمیں عورت وہ اچھی لگتی ہے جو ہم سے مشورہ کرے, ہم سے پوچھے, ہماری اجازت کے بغیر نہ. آپ بتائیں اب ہم کیا کریں؟ آپ بتائیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایسی عورت کو دیکھتے ہیں جو اپنے فیصلے خود کر رہی ہے, تو ہم بلا وجہ تھریٹنڈ اور انسیکیور فیل کرتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن, ناٹ اونلی تھریٹن. اور جب ہم کسی سے بھی ڈرتے ہیں نا, جیسے فیئر آف دا ان نون ہوتا ہے, جب ہم کسی چیز سے خواہ میں خوف کھاتے ہیں تو ہم اس کو برا کہنے لگ جاتے ہیں, ہم اس کو ریجیکٹ اور ڈسمس کرتے ہیں. اینڈ دس ہیز ہیپن ٹو almost everyone who's working. It's very interesting that you bring that up. میں دیکھ رہی تھی کہ ہالی ووڈ کے اوپر, اس کی موویز کے اوپر ایک اسٹڈی کی گئی, اینڈ ریز ودرسپون who's now become a director, a producer, and she produces women based stories کہ خواتین فلم میکنگ, اسٹوری ٹیلنگ کو کیسے دیکھنا چاہتی ہے. she's like, میں نے آج تک جتنی موویز 90s میں کی, اس میں کہیں نہ کہیں کہانی میں یہ موڑ آتا تھا کہ کچھ بہت ڈیزاسٹرس ہو جاتا تھا, اور جو خاتون لیڈ ہوتی تھی وہ پوچھتی تھی تو اب ہم کیا کریں گے. تو اینڈ شی سیڈ دیٹ آئی ہیڈ اے ہیوج پرابلم ود دیٹ. حالانکہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی ہم سکھاتے ہیں کہ اگر آپ شاپنگ مال میں گم ہو جائیں تو مرد کے بجائے کسی خاتون کے پاس جائیں, طاہرہ جی, اور اس سے پوچھیں کہ اس کو بتائیں. لیکن ان دا پورٹریل جو ہماری سینماز ہیں اس میں آپ دیکھیں, یا ہمارے ڈراموں کی, اگر پاکستان کے تو ڈراموں کی بھی بات کی جائے, اس میں ایک مظلوم بیچاری اب کیا کروں کیا ہوگا, وہ بیچاری ایک اس کے مونولوگز ہیں, باقاعدہ سینز ہیں جس میں وہ اکیلی بیٹھی ریفلیکٹ کر رہی ہے, اکیلی بیٹھی رو رہی ہے, اور اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا, اس کو کوئی راز سجائی نہیں دے رہی. ہم آدمیوں کو کبھی ایسے پورٹری نہیں کرتے. اس میں آئی ہیو ٹو یوز دس ورڈ کہ عورت کو بڑا ڈم دکھایا جاتا ہے, رائٹ, بہت ڈم دکھایا جاتا ہے کہ وہ سب ہونے کے بعد, اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ بیٹھ کے ویٹ کرے گی, اس کو کوئی آ کے ہاتھ پکڑ کے بتائے گا کہ اس کو کیا کرنا ہے. لیکن آپ ان ڈراماز کی ریٹنگ دیکھیں, جیسے انہوں نے کہا نا, یہ چیز بڑی پرومیننٹ ہے کہ ہمیں عورت مظلوم روتی دھوتی گندی سندی اچھی لگتی ہے. اچھا, آپ ایسی مائیں دیکھیں جو بڑے برے سے ہولی میں تو کہیں گے یہ تو اپنے بچے میں انویسٹڈ ہے, اگر آپ صاف ستھرا ہے تو آپ انویسٹڈ نہیں ہیں. سو یہ ہم نے اتنے ایل اسٹینڈرڈز بنا لیے ہیں خاتون کو جج کرنے کے کہ اس کے اوپر اترنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ آدھے سے جو ہے نا وہ آپ کو لگے کہ کوئی آپ کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ ہے. اگر جو عورتیں بالکل نارمل ہیں, اس کی بہت عام سی مثال ہے, اگر آپ زیادہ سا بھی ہنستے ہوئے کسی خاتون کو دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھی عورت نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ ہنستی ہے. اس کو آپ جب دیکھیں یہ تیار رہتی ہے, آپ نے کبھی اس کو دکھ میں ہی نہیں دیکھا. اس کو تو سرخی پاؤڈر کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے, یہ تو ہر وقت بیوٹی پارلر میں بیٹھی کبھی اپریشیٹ نہیں کرتے کہ بھائی یہ اتنی ویل مینیج, اپنا ٹائم اچھے سے مینیج کری ہے, بچہ اچھے سے مینیج کری ہے, اسٹل وہ اچھی لگ رہی ہے, تو اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں عورتوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ جو ڈرامہ کی ریٹنگ آتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ خواتین دیکھتی ہیں. اچھا, خواتین کیوں دیکھتی ہیں؟ میں نے بچپن سے یہ سنا کہ اگر مجھے اچھی عورت سننے کا لقب سننا ہے یا چاہیے ہے
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میرا حلیہ عجیب سا ہو, میں بہت انویسٹڈ ہوں, میں کسی کو آگے سے رسپونڈ نہ کروں, میں اپنا اوپینین کہیں نہ رکھوں. اب جب میں نے یہ دیکھا تو میرے ذہن میں اچھی عورت کا ایک خاکہ بن گیا. تو جس ڈرامے میں مجھے وہ اچھی عورت دکھتی ہے اور وہ پٹ بھی رہی ہے, ذلیل بھی ہو رہی ہے, تو وہ ڈرامہ میں شوق سے دیکھی ہوں. لیکن طاہرہ اس میں ایک اور اینگل بھی ہے. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ ان پوائنٹنگ ون تھنگ آؤٹ. لیکن ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا پڑا ہے, واپس آئیں گے تو یہ بھی بات کریں گے. A lot of women are also probably not working or working longer than they need to because of some ہاؤس ہولڈ کمٹمنٹس. یعنی اگر آپ نے چھوٹے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرنا ہے, آپ سب سے بڑی بہن ہیں, تو مجھے لگتا ہے وہ وکٹم مینٹالٹی بھی ایک طرح سے پرپیچویٹ کی جا رہی ہے. آپ وہاں پہ ڈرامہ دیکھ کے ریلیٹ کری ہوتی ہے کہ ہاں جی میرا بھی دل چاہتا ہے میرا گھر ہو اور میں آرام سے بیٹھ کے کام کروں. اب آج سے 5 سال 6 سال کے بعد ایک خاتون تھکنے لگتی ہے. دیر از دیٹ ہول سیگمنٹ دیٹ از بینگ ایکسپلوئٹڈ ود دیز سو ہارشلی. اگر ایک ورکنگ مین, یعنی مین از یوزلی ورکنگ, اگر ایک پروفیشنل آدمی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے لیے کم بیک کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. بٹ اے ورکنگ وومن از نیور ریئلی پارڈنڈ فار ہر سو کالڈ مسٹیکس اینڈ شی از ایکچولی پنش فار اٹ فار ایور. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کے ساتھ ایک فائنینشیل فراڈ ہوتا ہے, اگر آپ ایک گھر میں بیٹھی خاتون ہیں, آپ نے غلط کمیٹی ڈال دی, ابھی ہم فیس بک سوینڈلر کی بات سن رہے ہیں, 42 کروڑ روپے لے کے محترمہ بھاگی ہوئی ہیں, تو اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں اور آپ نے اس میں انویسٹ کیا تو آپ پہ برائی نہیں آئے گی اتنی جتنی ایز کمپیئر ٹو اے پروفیشنل وومن ہو گاٹ ڈوپڈ اینڈ واز پارٹ آف دس fraudulent scheme as well. زینب یہ کیوں ہوتا ہے؟ ویل اٹس آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالی جاتی ہے کہ اف یو ٹیکن اے اسٹیپ آؤٹ آف دا ہاؤس, سو اب یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, جو بھی آپ کے ساتھ ہوگا, جو بھی فراڈ ہوگا. اینڈ دیر از اے لاٹ آف کیسز آپ دیکھیں گے, سنگل گرلس ہو ناٹ جسٹ دیز کمیٹیز بٹ دے گو ان ٹو ورک, دے اسٹارٹ بزنسز, ان کے بزنس پارٹنرز ان کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں, واپس گھر آتے ہیں تو ان کو بولا جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے مگر آپ نے یو ڈیزروڈ اٹ, آپ باہر کیوں گئی, اب وائی ڈیڈ یو ٹیک دا اسٹیپ آؤٹ آف دس کمفرٹ زون جو آپ کے لیے وی ور ویری کمفرٹیبل. یا یو شوڈ ہیو بین اسمارٹر. یہ بھی بار بار ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم نے تو دنیا دیکھی تھی, پڑھایا لکھایا تھا, 1-2 سال کا تو ایکسپیرینس ورکنگ کا ہوگا. اف یو ور ٹیکنگ اے رسک اٹ شوڈ ہیو بین اے کیلکولیٹڈ رسک. ماوش یہ اتنا زیادہ بوجھ ایکسپیکٹیشنز کا, واٹ ڈز اٹ ڈو ٹو اے وومن. جیسے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, ہاؤ ویمن میک ڈیسیژنز. اس نے کہا ہر خاتون ڈیسیژن, مرد ایک ڈیسیژن لیتا ہے لیکن خاتون کے سامنے اگر وہی فیصلہ لینے کا موقع آئے تو وہ 2 ڈیسیژنز لے رہی ہوتی ہے, ایک فیصلہ اور دوسرا یہ فیصلہ کہ اس فیصلے کی روشنی میں دنیا مجھے کیسے دیکھے گی, اور ناٹ اونلی دیٹ دنیا مجھے کیسے دیکھی, اس کے کیا اثرات ہوں گے میرے گھر پہ اور میرے مجھ سے جڑے رشتوں میں. زیرم نے ایک بہت اچھی بات کی کہ جب ایک عورت گھر سے نکلتی ہے تو وہ آلریڈی کئی فرنٹس پہ لڑتی ہوئی گھر سے نکل رہی ہوتی ہے, کیونکہ گھر میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو اس کے فیصلے کے اگینسٹ ہوتا ہے. تو پہلی یہ رسپانسبلٹی کہ اچھا ہم نے تمہیں اجازت دی, تم باہر نکلی, تو ایک یہ بوجھ کہ آئی ایم اسٹیپنگ آؤٹ وداؤٹ کنسینٹ آف مائی فیملی ممبرز, اینڈ دی ہول فیملیز آنر, یعنی پورے خاندان کی عزت آپ کے کندھوں پر, آپ لے کے نکل رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ بھائی کچھ بھی کر رہا ہو, وہ تو ظاہر ہے, بھائی کچھ بھی کر رہا ہو, بھائی لیٹ آ رہا ہو, بھائی رشوت لے رہا ہو, بھائی چوری کر رہا ہو, عزت ساری خاتون لے کے نکل رہی ہے, خاتون کے کندھے پہ. اچھا, اور صرف یہیں کے نہیں, محلے کی بھی عزت ہے, محلے والے بھی نظر رکھ رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہی ہیں, کتنے بجے آئیں, کتنے بجے, کس کے ساتھ واپس آئی ہیں, کس کے ساتھ جا رہی ہیں. بالکل صحیح. تو ایک تو وہ اتنی سینس آف ریسپانسبلٹی اور اسٹریس کہہ لیں, اور پھر دوسری بات ہے وہ جہاں جا کے کام کر رہی ہے وہاں بھی وہ ایز اے تھریٹ دیکھی جا رہی ہے, کیونکہ مردوں کو اکثر لگتا ہے, یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ دیر واز اے پلیس جہاں پہ میں ایک ہی سال میں 2 دفعہ پروموٹ ہو گئی, تو میرے ارد گرد کے لوگ مذاق سے کہنے لگے کہ ماوش کل سے ہم بھی لپسٹک لگا کر آیا کریں گے. Oh my God, حالانکہ that is such a derogatory remark. It is trauma inducing. اگر کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ فنی ہے تو یہ کسی طرح سے بھی فنی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں آج بھی میرٹ کے اوپر ویمن پریولیج مرد اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ عورت ہے تو اس کو ملا ہے, وہ میرٹ اور ٹیلنٹ کو نہیں, وہ نظر انداز کرتے ہیں. وومن از گیٹنگ پروموٹڈ یا وہ اگر اچھا پرفارم کر رہی ہے, تو آپ ورک پلیس پہ بھی کائنڈ آف ہراسڈ یا اسٹریسڈ ہیں, گھر کی بھی آپ پورے خاندان کی ذمہ داری لے کے نکلیں, اس کے بعد آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو ناٹ اونلی یو آر ٹیکنگ کیئر آف کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, آپ بہت اسٹریس میں ہوتے ہیں. اب آپ بات جو کر رہی ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی بھنڈ ہو جاتا ہے, کوئی فراڈ میں آپ پھنس جاتی ہیں, آلریڈی تمام توپوں کا رخ آپ کی طرف ہے, تو یہ تو ایک سمجھے ایک وہ مل گیا نا, چنگاری مل گئی کہ, اور اس کی بیسس سے بہت دفعہ کہا جاتا ہے اب گھر بیٹھو, اب کوئی ضرورت نہیں ہے نکلنے کی, کیونکہ پہلے ہی یہ چیز ایکسپٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک بڑا انٹرسٹنگ اس میں اینگل یہ نکلتا ہے طاہرہ, ہم کہتے تو ہیں کہ خاتون اگر باہر نکل کے نوکری کر رہی ہے تو وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہے,
لیکن پھر پورا خاندان کسی نہ کسی طریقے سے اس کی اس کمائی پہ پیسے پہ حق بھی جتاتا ہے. اینڈ دیٹ از وائی دیکھیں ایک مرد پوری زندگی کام کرتا ہے لیکن ایک عورت 5-6 سال کے بعد تھکتی ہے یا فٹیگ فیل کرتی ہے. اٹ از بیکاز آل دا ہارڈ ورک پٹنگ ان. اگر وہ میرڈ ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو ہاؤس ہولڈ ایکسپینسز میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. اگر وہ ان میرڈ ہے تو وہ اپنے سبلنگس کو, فیملی کو, پیرنٹس کو سپورٹ کر رہی ہے. ڈز شی ہیو ایجنسی اوور ہر اون منی؟ اچھا, اس میں دو چیزیں. ایک تو آپ نے جو بریک سے پہلے بات کی تھی کہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کام کرنے کے بعد خواتین کے اندر بھی وکٹم مینٹیلٹی آ جاتی ہے یا وہ وکٹمائز ہوتی ہے. ابھی آپ نے جو بات کی اس سے لنک کرتی ہے کہ دیکھیں اگر وہ فائنینشلی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے تو اگین یہ وکٹم مینٹیلٹی کہاں سے ٹریگر ہوتی ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری یہ ذمہ داری نہیں ہے. اٹ شوڈ بی اے فیئر. آلسو دا ججمنٹس, لائک ہو سکتا ہے آپ نے کام کرنا شروع کیا, یو میٹ سمبڈی, یو لائک سمبڈی, جو ابھی ہم سوسائٹل ججمنٹس کی بات کر رہے ہیں, لڑکے کی ماں نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا, نہیں جی مجھے تو ورکنگ وومن نہیں چاہیے. سو دیٹ ریزنٹمنٹ آلسو اسٹارٹس ٹو بلڈ اپ, بیکاز کام چھوڑ دے تو کیا کرے, کام کنٹینیو کرے تو وہی ججمنٹ ساتھ لے کے چلے. لیکن ہمارے یہاں آدمی کی جب ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے بھی کہا تھا کہ موسٹ آف دا ٹائم دے آر ورکنگ, لیکن خاتون کے لیے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اگر ہمارے پاس 70% خواتین ہے, 60% خواتین ہے, تو اس میں سے 10, 12, 15% کام کر رہی ہے. آدھی اس میں سے وہ خواتین ہیں جو شوق کے تحت کر رہی ہیں, آدھی وہی جو ذمہ داری کے تحت کر رہی ہیں. بیچ کا کوئی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ان کا شوق بھی ہو اور وہ ساتھ میں ذمہ داری خود اٹھائے. دو سوال میں نے ایسے دیکھے جو مجھے لگا کہ یہ سیکسسٹ ہیں وداؤٹ اس ایون ریئلائزنگ دیٹ دیز آر سیکسسٹ. نمبر 1, ایک خاتون سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ محبت کے لیے اپنے پروفیشن کی قربانی دیں گی. نمبر 1, آئی تھنک ہم نے کبھی کسی آدمی سے یہ سوال نہیں کیا. دوسرا, ہم نے کبھی کسی آدمی سے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی ورک لائف بیلنس کیسا چل رہا ہے تمہارا, گھر کی ذمہ داریاں اور پروفیشنل ذمہ داریاں کیا آپ بیلنس کر پائیں گے. اور زینب, حد تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی ارینج میرج کا سلسلہ ہے تو یہ سوال ٹھک سے اس وقت پوچھ لیے جاتے ہیں. بالکل بالکل, بیکاز یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ شی ہیز ٹو ہینڈل بوتھ ورلڈس. مین ڈز ناٹ ہیو دیٹ ریسپانسبلٹی آن ہز ہیڈ. وہ گھر آ سکتا ہے, آرام سے ریلیکس کر سکتا ہے. ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے بچپن سے کہ جیسے وہ آئے آپ اسمائل کریں, آپ کے تیار, یو شوڈ بی کمپلیٹلی ریڈی فار دیم. لپسٹک وپسٹک لگا کے آپ بیٹھے ہوئے. دا اونلی ٹائم لپسٹک لگائی جا سکتی ہے از وین دا ہسبینڈ کمز ہوم, اور اگر آپ کی شادی نہیں ہے. ہاں, تو ایک چیز ایڈ کروں گی, سوری, کہ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ خاتون کو پک کرنا ہے, یا تو وہ فیملی لائف پک کرے یا وہ پروفیشن. بیکاز ہم جج کر رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اگر وہ پروفیشنلی بہت انکلائنڈ ہے, ایمبیشس ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ اگنور کر رہی ہوگی. اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ایز اے سوسائٹی کہ یہ سب چیزیں مینج کرنے کی پرائمری ذمہ داری اسی کی ہے. یعنی باتھ روم اسی نے صاف کرنا ہے. آپ دیکھیں نا, میرا یہ بہت بڑا اختلاف رہتا ہے, وہ جو آتے ہیں کھٹکھٹاتے ہوئے, کیا آپ کا ٹوائلٹ صاف ہے, کبھی کسی مرد سے پوچھا ہے؟ وہ ایک عورت سے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں, جیسے ٹوائلٹ تو صرف خواتین استعمال کرتی ہیں. زینب کیا کہو گی اس پہ؟ نہیں, یہ اگین وہی جینڈر نارمس والی بات ہو گئی ہے نا کہ آپ نے بس پھنسا دیا اس میں. اٹس پرفارمیٹو بیسکلی. اس کو اگر آپ دیکھا جائے, میڈیا پورٹریل از اے ہیوج ریزن بیہائنڈ اٹ. اور یہ ابھی سے نہیں ہے, ایک یہ ناول تھا اکبری اور اصغری, اس میں سکھاتے تھے کہ عورتیں, لڑکیاں کس طریقے سے دے شوڈ بی ریز اینڈ ہاؤ دے شوڈ ٹاک. اینڈ جتنے بھی ابھی آج کل کے سوسائٹی کے ایشوز ہیں, اگر آپ دیکھیں جو پچھلے جنریشن, اس جنریشن ملینیل جنریشن پر فورس کر رہی ہے, وہ اکبری اصغری کے لائنز پہ ہی. ایوریبڈی وانٹس این اصغری اینڈ وی آر آل اکبری, سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن رائٹ ناؤ. آئی ڈونٹ نو, کوئی منجلی والی اس میں آنی چاہیے جو دونوں ٹریڈس کو ساتھ لے کے چلے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, سدرا ملک راشد بول رہا ہوں. کیا حال ہے؟ جی راشد صاحب, کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کی شکر. جیسے طرح میں بات آخر میں بہت کم سوال کرتا ہوں, لیکن آخر مجھے سوال کا جواب چاہیے آپ سے اور پورے پینل سے. ہاں جی. بات یہ ہے کہ دیکھیں, اخبار جب پکڑتے ہیں نا, سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ سرخیاں اس کی پڑھتے ہیں, سرخیاں ٹرینڈ چینج کرتی ہیں. اسی طرح جیسے لپسٹک کا بھی نام لیا آپ نے کہ یہ جو سرخی ہے یہ بھی معاشرے کا ٹرینڈ چینج کر دیتی ہے. وجہ یہ ہے کہ عورت کا بارے میں جو نیگیٹو امیج اکثر فوراً بن جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایزیلی سیڈیوس کر سکتی ہے. اس کی وجہ سے اب دیکھیں, مجھے جو سوال اریٹیٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر عورت جو ہے, آج کل سلوگن بھی چلتے ہیں کہ امپاورمنٹ چاہیے, معاشرے سے امپاورمنٹ مانگتے ہیں. میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک عورت کو دوسری عورت کو امپاور کرنا ہے. اب دیکھیں, یہ بڑا ایک یونیورسل ٹروتھ بن چکا ہے, ساس بہو کا جھگڑا. آپ اسے ہی حل نہیں کر سکے آج تک ہمارا معاشرہ. ہماری عورت دوسری عورت کو فیور کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں, جب مرد کوئی انگلی اٹھاتا ہے اس کے پیچھے بھی عورتیں ہوتی ہیں, جتنے فرنٹ عورت فیس کرتی نا ورکنگ وومین,
اس میں مرد کے ساتھ بہت سارے ریلیشن ایسے ہیں. راشد صاحب میں آئی سے سمتھنگ دیکھیں آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے. سب سے پہلے آپ نے بات شروع کی کہ خاتون کو جج اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایزیلی سیڈیوس کر سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کمزور کیوں بنایا کہ وہ ایزیلی سیڈیوس ہو جاتا ہے؟ تو پھر آپ محنت اس پہ کریں نا کہ آدمی سیڈیوس نہ ہو، بجائے اس کی خاتون سے اس کی لپسٹک چھین لیں، اس کی انڈیپینڈنس چھین لیں. آپ کو تو محنت لڑکوں پہ کرنی چاہیے. پھر جی میں اس کا جواب دیتا ہوں. جتنا دیکھیں عورت مرد کی جو پرورش ہے وہ عورت ہی کرتی ہے، ماں کرتی ہے. تو یعنی عورت پہ جتنے ظلم ہو رہے ہیں اس کی ذمہ دار بھی عورت ہی ہے. مرد بیچارہ اس معاشرے میں کر کیا رہا ہے؟ پھر مجھے بتائیں. سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ خدا کے واسطے میرا ایک سوال یہ ہے کہ عورت کم از کم دوسری عورت کو سپورٹ کرے. دیکھیے مرد کی زندگی میں دوسری عورت پہلی عورت کی وجہ سے آتی ہے. اچھا یہ تو چلے خاتون. اچھا سنیں خاتون کے لیے یہ کر لے گی. اس پورے ایکویژن میں آدمی کیا کرے گا سیڈیوس ہونے کے علاوہ؟ نہیں، جو آپ کے لیگل ریلیشنز ہیں وہ امپاورمنٹ میں آئے گی. دوسرے نیگیٹیوٹی وہ آپ کی کم ہوگی. نہیں میں وہی کہہ رہی ہوں نا، اس امپاورمنٹ کے پورے ایکویژن میں مرد کیا کرے گا؟ اس بیچارے کا کیا دیکھیں معاشرے میں 50% تو مرد ہیں نا، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ عورت نہیں عورت کو امپاور کرنا ہے، عورت نہیں عورت کو سپورٹ کرنا ہے، عورت نے ہی دوسری عورت کو سیڈیوس کرنے سے روکنا ہے. مرد کیا کرے گا؟ میں بتاتا ہوں بینگ مرد میں آپ کو بتاؤں. عورت جب اکٹھی ہوگی تو جو مرد کی بات کر رہا ہوں نا، یہ مرد اتنا بیچارہ نہیں ہے. دیکھیں جو بھیڑیا ہے نا، یہ بھیڑیا ایسے بدنام ہے. اصل بھیڑیا تو یہ مرد ہے جب وہ غلط راستے پہ چلتا ہے. یہ بھیڑیا تو بدنام ہے بیچارہ ایسے ہی. لیکن میرا فوکس یہ کہ آپ لوگوں کو ایک یونائٹ ہونا چاہیے، اپنے ایک دوسرے ریلیشن ہے اس کی فیور کرنے چاہیے. دیکھیں ایک ٹی وی میں ایک ایڈ چل رہی جس میں روبینہ شیخ ہوتی ہے، بڑی اچھی ایڈ ہے، کنسپٹ بڑا اچھا ہے. وہ ورکنگ وومین ہے، ڈاکٹر، وہ بیچاری کام پہ جاتی، پیچھے وہ اس کے بچوں کو یا اس کی کھانے کا کوکنگ کا خیال رکھتی ہے. وہ کہتی ہے ایک ورکنگ وومین اگر ہم ساتھ اس کا دیں گے تو دونوں ریلیشن بہت اچھے چلیں گے. آپ کو میں بتاؤں یہ بڑا گہرا ایڈ ہے کیونکہ ساس ایک کیفیت کا نام ہے اور یہ کبھی کبھی شوہر پہ بھی آ جاتی ہے. تو یہی چیزیں شوہروں کو بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. دیکھیں میں سدرا سسر کا اور بہو کا جھگڑا بہت کم آتا ہے، زیادہ تر ساس بہو کا مشہور ہے. نہیں پوائنٹ ویل ٹیکن راشد صاحب، تھینک یو سو مچ، اٹ واز ونڈرفل. سو وی کین آلسو ناٹ ٹیک اوے جو راشد صاحب نے بات کی کہ سیڈکشن کا ایلیمنٹ ہے اور سیڈکشن سے زیادہ پیٹریارکل ڈینائل کا بھی ایک سیٹ اپ ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے ہسبینڈ کا کہیں پہ افیئر چل جاتا ہے اینڈ ہی از ہیونگ این ایکسٹرا میرٹل افیئر، آپ ایٹ لیسٹ ان دی انیشل پیریڈ آف ڈینائل آپ کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو الزام نہیں دیتے، آپ ہمیشہ اگلی عورت کو برا سمجھتے ہیں. ماوش ایسا کیوں؟ ایک اس کا دوبارہ وجہ یہی ہے کہ میڈیا، ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ بری عورت باہر نکلتی ہے، بری عورت بہت زیادہ تیار ہوتی ہے، بری عورت کہیں کام کرتی ہے اور ایک معصوم سا شوہر جو ہوتا ہے بری عورت اس کو پھنسا لیتی ہے. تو جب ہم اسی طرح سے اسی سوچ کے ساتھ ہم بڑے ہوتے ہیں اور جب ہمارے گھر میں ہمارا ہسبینڈ ہمیں چیٹ کر رہا ہے یا کسی سے فلرٹ کر رہا ہے یا ہم کوئی میسیجز پکڑ رہے ہیں تو پہلا الزام ہم بہت ایزی ہے نا، مطلب سیف ترین یہ چیز ہے کہ اپنے شوہر کے بجائے اس بری عورت کے اوپر الزام لگا دیا جائے. اگر ہم کامن سینسلی یہ بات سوچیں کہ اگر ایک خاتون اتنی وشس ہے، اتنی مینیپولیٹو ہے، اتنی سمجھدار ہے تو وہ اتنی ڈیسپریٹ کیوں ہے کہ وہ ایک ایسے آدمی کی طرف بڑھے گی جو آلریڈی میرڈ ہے؟ اپنے گھر کا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو ہیرا لگ رہا ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کو خوش فہمی ہوتی ہے کہ یہ تو بہت اچھے ہیں اور یہ اتنے اچھے ہیں کہ ان کے باہر نا سب ان کے اوپر ساری خواتین کے اوپر مر رہی ہیں، نچھاور ہو رہی ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے. اگر آپ کو اپنے شوہر کی ریالٹی پتا ہو تو آپ یہی سوچیں گے کہ یار جب آپ خوش نہیں ہیں تو وہ کسی اور کو خوش کیسے رکھ سکتا ہے؟ یعنی یہ ایک ریالٹی چیک ہے تمام خواتین کے لیے کہ جب ان کی بینڈ وتھ اتنی بھی نہیں ہے کہ 3 4 5 سال کی شادی اگر آپ کے بچے ہیں وہ آپ کو خوش نہیں رکھ سکے، آپ کو سیکیور نہیں رکھ سکے، تو اگلے کا کیا چانس ہے؟ زینب ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ یہ بیکاز ہمارے اندر ہارڈ وائر کی گئی ہے بچپن سے. جیسے آپ پیدا ہوتا ہے آپ کی بہنوں سے، آپ کے کزنوں سے آپ کو کمپیئر کیا جاتا ہے. یہ کمپیریزن ہے نا کہ ان بلٹ ہے ہمارے سسٹم کے اندر، صرف پاکستانی ہے، پورے دنیا میں یہ ایک مسئلہ ہے. اینڈ یہ جنریشن ٹو جنریشن تھوڑا سا ہلکا ہونا شروع ہے جس کی وجہ سے جن زی میں آپ کو یہ عورت کی دشمن ہے والا ٹروپ نظر نہیں آتا ہے. But do you feel women feel threatened by younger women؟ ایک یہ بھی ہم بڑی بات سنتے ہیں کہ اگر ایک خاتون کی شادی کو 10 12 15 سال ہو گئے ہیں، بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، وہ 30 35 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، چلے لگا لیں، اینڈ اف دا مین ان ہز ورکنگ انوائرمنٹ از انٹریکٹنگ ود یگر وومن. یس ایکچولی کیونکہ اگین ہمیں بتایا یہی جاتے بیوٹی اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ ینگ رہیں، آپ کی اسکن ایسی ہونی چاہیے، جھریاں نہیں نظر آنی چاہیے، بال سفید نہیں ہونے چاہیے.
تو وہ جب ایک when there's a younger model that comes in the front, تو وہ ایک automatic comparison, all of these things come together. میں ایک چیز سوری ایڈ کرنا چاہوں گی. آج کل میں بہت سارے مردوں کو دیکھ رہی ہوں جو they are going after older women. تو عورتیں جو بیویاں ہوتی ہیں, it's not only younger women, because I talk to a lot of women, they feel threatened by any woman who is prettier, more confident, independent, more resourceful, کیونکہ آدمی آج کل کافی ہر ایج کی خواتین کے پیچھے ہیں, تو they are threatened by any woman who is زیادہ خوبصورت دکھ رہی ہے. What does it say about men? یعنی مردوں کا کیا ہمیں ایک رخ نظر آ رہا ہے؟ یہ انسان کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے, کیونکہ آپ جانتی ہیں جب ایک کھلونا آپ کے ایک کینڈی اسٹور پہ کینڈی ہوتی ہے, جب تک آپ وہ خریدتے نہیں ہیں وہ کینڈی کی بہت زیادہ ویلیو نظر آ رہی ہوتی ہے. ایز سون ایز یو بائی دیٹ ٹوائے اور کینڈی, اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے, اور یہ مردوں کی سائیکالوجی ہے. ہاؤ کین ویمن, یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ ہمیں زینب نے جیسے کہا کہ بچپن سے ڈرلڈ ہے کمپیریزن, انسیکیورٹی, کسی کے بال نوٹس کرنا, کسی کی اسکن نوٹس کرنا. بلکہ پاکستان میں تو میں دیکھتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو خواتین جب ملتی ہیں تو ارریسپیکٹو کہ ہمارے زندگیوں میں کیا چل رہا ہے, ارے بڑی موٹی ہو گئی ہو, ارے بڑی پتلی ہو گئی ہو, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی تیسری بات نہیں ہوتی. کتنا سپرفیشل ہے خواتین کا ایک دوسرے سے ملنا بھی. وی آر ناٹ میٹنگ ایچ ادر ایٹ اے ڈیپر لیول. ہاؤ کین ویمن سپورٹ ویمن؟ طاہرہ جی, جب ہم سپورٹ کی بات کریں تو فرسٹ تھنگ یو نیڈ ٹو ڈو از کہ آپ کو ہی سامنے والی خاتون کو بغیر اس کے جینڈر کو پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے کہ یہ چونکہ ہم 3 عورتیں بیٹھی ہیں تو ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے, یہ کوئی اعلامیہ نہیں آئے گا نا. کسی گیدرنگ میں آپ اس لیے نہیں بیٹھیں گے. آپ کو نارملی ایز اے پرسن سامنے والے کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو مرد عورت والا کمپیریزن ہے, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی میں آنا پڑے گا. اگر مرد افیئر چلا رہا ہے تو وہ اکاؤنٹیبل ہے, اس میں کسی دوسرے تیسرے بندے کا آپ دیکھیں نا, یا تو محبوبہ کو بلیم دیتے ہیں اور اس سے ہٹ کے تو اپنے آپ کو بلیم دیتی ہے, ہاں میں نے اپنے آپ کو پچھلے 5 سال سے چھوڑ دیا تھا, میں مینٹین نہیں کر رہی تھی, میں خوبصورت نہیں لگ رہی تھی, اس نے یہی کرنا تھا. وہ جو بھی کر رہا ہے ایون اگین دیٹ برڈن آف ریسپانسبلٹی. خواتین بہت اوور تھنک کرتی ہیں, یہ آدمی نے فیصلہ کیا اور اس نے یہ غلط کیا. اٹس ویری سمپل. اگر کوئی غلط فیصلہ کرے, چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے, آپ کو اس کو بتانا چاہیے کہ آپ کا غلط فیصلہ ہے اور یہ اس کے کانسیکوینسز ہیں, سمپل, اور اس کے آپ ہی ذمہ دار ہیں. جہاں تک سپورٹ کرنے کی بات ہے, میں اگین آئی ول سے اٹس ویری سمپل. آپ سامنے والے کو میرٹ کے بیس پہ سپورٹ کریں. صرف اس لیے بھی نہ کریں کہ آپ عورتیں ہیں تو آپ اکٹھے ہو کے گینگ اپ ہو جائیں, یہ بھی بہت غلط اپروچ ہے. آپ اس لیے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں کہ آپ خواتین ہیں اور آپ کا آپس میں ہیلدی کمپیریزن نہیں ہو سکتا. مجھے لگتا ہے اس میں سال کا پینٹ اپ غصہ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پبلک فگر نوٹیفائی ہوتا ہے ایز اے ہراسر اور ایز اے وائف بیٹر, تو مجھے لگتا ہے بہت ساری خواتین اپنے ارد گرد کی کہانیاں نوٹس کر رہی ہیں, لوگوں کو نوٹس کر رہی ہیں, تو جو ان کا لاوا جو یہ پکڑا ہوتا ہے نا اپنے کسی بندے کے یا اپنی کسی اسٹوری کے اگینسٹ, وہ پھٹ کر نکلتا ہے. دس از مائی آبزرویشن اینڈ ویل گو انٹو دیٹ. ایک کالر ہے, ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ سدرا اقبال. گڈ مارننگ آیا, کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ, اور بہت اچھا ٹاپک ہے. اور میں تو ہمیشہ آئی پے ریسپیکٹ ٹو دا وومین ہو ورک, چاہے وہ گھر میں رہے ہو یا باہر رہ رہی ہو. لیکن بات تو ہے کہ ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. میری نظر میں عورت, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ عورت بھی ایک انٹلیکچوئل ہے. آپ کسی کے ذہن کو سوچنے پہ پابندی نہیں رکھ سکتے, اس کو انٹلیکچوئل, اس کو ایک انڈیویجول کے طور پہ لیں کہ وہ بھی سوچنے کی صلاحیت رکھتی. لیکن سیدھا چیزیں چینج بھی ہو رہی ہیں. آپ بیٹھیے, ماشاءاللہ, ہم تو آپ کی ہمیشہ آپ کے ریسپیکٹ کرتے ہیں. کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں جو خواتین اس شعبے کی خواتین زیادہ ہٹ ہوتی ہیں. لیکن یہ ہمارا معاشرہ ہے, چینج ہوتا ہے. اب جیسے موٹر سائیکل پہ پہلے لڑکیاں موٹر سائیکل چلاتی تھی, 1-2 نظر آتی تھی تو بہت زیادہ لوگ تھے. اب میں اپنے علاقے میں دیکھوں تو وہاں بھی چلا رہی ہیں, لوگ ایکسپٹینس کر رہے ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ مختصر کر کے ٹائم کم ہے, لیکن مجھے جو سب سے بڑا فیل ہوتا ہے پرابلم جو ورکنگ وومین کے ساتھ ہوتا ہے, جیسے وہ ہوتا ہے کہ جب وہ جب کسی انسٹیٹیوشن میں کام کرتی ہے, مردوں سے بات چیت, کام کے لیے ان کے فون بھی آتے ہیں, مردوں سے رابطے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ پھر ان کے گھر والے یا ان کے شوہر کو آکورڈ لگتا ہے کہ کسی لڑکی کے عورت مرد کا فون آ گیا, کسی کام کے لیے فون آ گیا, تو دے فیل بیڈ. ہاؤ یہ بڑی عورت کی پرابلم ہو جاتی ہے, اس کو ٹیکل کس طرح کیا جا سکتا ہے, میرا یہ سوال ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ جو مرد حضرات جن کو اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے, چاہے وہ باپ ہوں, بھائی ہوں یا پھر شوہر ہو, کیا یہ لوگ خود ان سٹینڈرڈز کو اپہولڈ کرتے ہیں؟ کیا ان کے لیے کام کے سلسلے میں کالیگز ان کو فون کرتے ہیں آف آورز میں؟
بالکل کرتے ہیں اور وہ کولیگس کرتے ہیں, لیکن وہ اس اپنے لیے برا نہیں سمجھتے ہیں, اپنی بیوی اپنی بہن اور بیٹی کے لیے سمجھتے ہیں. یہی بات ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کسی مرد کا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے, مجھے کہیں کہیں لگتا ہے چور کی داڑھی میں تنکا, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, یعنی کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کس نیت سے بات کر رہے ہیں اپنے کالیگ سے, تو آپ کو وہی مغالطہ ہوتا ہے کہ یار یہ کسی نے نا میری بہن کو یا بیوی کو کیوں کال کیا. بالکل ایسا ہے, لیکن ہم ایکسپٹ نہیں کرتے نا, ہمیں یہ ریئلائز کر چیزیں چینج ہو گئی نا یار. اب تو لوگ چیزیں نکل رہے ہیں باہر, عورتیں کام کریں, سارے مردوں سے واسطہ پڑے گا, لوگوں سے واسطہ پڑے گا, ان کی انٹریکشن بھی ہوگی. تو ہمیں یہ تھوڑا سا نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا, یا خواتین گلٹی انٹل پروون انوسینٹ, یعنی ناٹ انوسینٹ ٹل پروون گلٹی, الٹا ان کے ساتھ ہوتا ہے. لیٹس فائنڈ آؤٹ وائی دیٹ ہیپنز. اینڈ اس پہ کیا کہو گی؟ سینسٹیوٹی ٹریننگ تم بھی کراتی ہو. آئی واز سرپرائزڈ جب ہم یہی جینڈر انکلوژن اینڈ الاؤنگ ویمن ٹو رائز اپ دا لیڈر, تو ایک صاحب مجھے لگا کہ ان کی ریزسٹنس واز آف دا چارٹس, اور وہ کہیں کہ نہیں جی یہ وہ. تو ہم نے ان کو اپیل کرنے کے لیے کہا کہ آپ یہ امیجن کریں کہ کل آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی ورک انوائرمنٹ میں کام کرے, تو کس قسم کا کنڈیوسو انوائرمنٹ آپ چاہیں گے, جو باوقار بھی ہو, عزت والا بھی ہو, اور اس خاتون کو عزت ملے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ دس پرسن جسٹ کمپلیٹلی ٹرن اراؤنڈ اینڈ سیڈ مگر میری بیٹی کام کیوں کرے گی. So there was so much resistance, and this is exactly how we look at it, کہ میری بیٹی, بہن, بہو, بیوی باہر کام پہ نہیں نکلتی, اور جو نکلتی ہے she is the other woman. کیا کریں اس پہ؟ کیا کریں؟ ایکچولی اس کا پرسپیکٹو تھوڑا سا شفٹ کرنا پڑتا ہے ان فرنٹ آف مین, بیکاز مین اسپیک اے ڈفرنٹ لینگویج دیٹ ویمن. سو سب سے پہلے جب میں جا کے سکھاتی ہوں سینسٹیوٹی ٹریننگ میں, آئی ہیو دس سلائڈ کال لیٹس ٹاک منی. آپ پیسوں کے بارے میں, دیٹس ہاؤ یو تھنک منی نمبر, سو لیٹس ٹاک منی. کے عورت کس کو, آپ کے گھر والی فیمیل کو کام کرنے کے آپ کے کیا فائدے ملیں گے, آپ کو کیا فائدہ ملے گا, آپ کی فیملی کو کیا فائدہ ملے گا, اس کمپنی کو کیا فائدہ ملے گا اس لیڈی کو امپلائمنٹ دیتے ہوئے. You start working from there when you're talking to men about this. لیکن میں آپ کو بتاؤں مائنڈ سیٹ شفٹ میں بڑا فرق. میں نے I came across this one person who was an Ivy League graduate. دنیا کے ہر کانٹیننٹ میں انہوں نے کام کیا تھا, لیکن انسان جب منہ کھولتا ہے نا تو اپنی فطرت, اپنے ظرف کا مظاہرہ کرتا ہے. مجھے یاد ہے I was in a meeting and I was supposed to go to this other meeting جہاں میری ان سے ملاقات تھی, اور میری پہلی میٹنگ تھوڑی ڈیلے ہو گئی, which was with the company's CEO. اور جب میں دوسری میٹنگ میں پہنچی اور میں نے کہا I'm really sorry, I'm not in rigor and I apologize کہ آپ لوگوں کو 15 منٹ ویٹ کرنا پڑا, اور اس پہ ایک سنائڈ سا ریمارک آیا کہ ہاں جی آپ سی ای او سے ملنے گئی تھی, انہوں نے تو آپ کو بٹھا لیا ہوگا. I took complete offense as that کہ یہ یعنی یہ آپ کی سوچ کی عکاسی کر رہی ہے کہ آپ کس طرح خواتین پروفیشنلز کو دیکھتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ وہ سبسروینٹ ہیں, اگلا بندہ حاکم ہے یا پاورفل ہے, اور وہ صرف ایک ہی نظریے سے آپ کو بٹھا سکتا ہے یا وہ میٹنگ لمبی ہو سکتی ہے. آئی تھنک دیٹ از ویئر دا ٹربل لائز اینڈ وی نیڈ ٹو چینج دیٹ. وی نیڈ ٹو بی سپورٹو ٹوورڈز ویمن. اور دنیا کے بہت سارے مسلم ممالک یہ کر چکے ہیں. اگر ہم یہ اس کو خاصا سمجھ رہے ہیں اپنے کلچر کا, تو انفارچونیٹلی وی آر ڈوئنگ اے ہیوج ڈس سروس ٹو ویمن اینڈ مین اینڈ دس سوسائٹی. بہت بہت شکریہ. طاہرہ ہمارے ساتھ تھی, زینب ہمارے ساتھ تھی, اینڈ ماوش. آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل ٹو یو ویمن فار اسپیکنگ یور مائنڈ اینڈ یور ہارٹ, اور جس طرح آپ لوگوں نے لوگوں کی رہنمائی کی. اسی کے ساتھ جی ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.